بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات وقرب عن خوادر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وسفي الأسفياء الذي بنوره صدات الأنوار واستنطارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار بالماثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز. صلوات پر محمد. سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت کے ذیل میں گفتگو جاری ہے اور اللہ نے فرمایا کہ خدا نے لکھ دیا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ بھی غالب ہوگا اور اللہ کے سارے رسول بھی غالب ہوں گے. اور اس آیہ مبارکہ کے اندر جو میسیجز موجود ہیں اس میں ایک میسیج توحید اور وحدانیت، بلکہ اس کو یوں کہا جائے کہ پیغام کی وحدت کا ایک بہت بڑا میسیج ہے. انبیاء کا غالب ہونا در حقیقت اسی توحید کے غلبے کا نام ہے، اور توحید کا غلبہ بے الفاظ دیگر انبیاء کے لائے ہوئے میسیج کا غلبہ ہے. اور اس غلبے سے مراد تکوینی غلبہ نہیں ہے، وہ ہے تکوینی غلبے سے مراد کریشن پہ غالب ہونا، کریشن پہ قبضہ قدرت ہونا. وہ تو ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خالق جو ہے اپنی مخلوق پہ قدرت رکھتا ہے تصرف کی. تو اس سے مراد عالم خلقت پہ قبضہ تو ہے ہی پروردگار کا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانہ ایک زمانہ وقت آئے گا کہ اللہ اور وہ جو میسیج انبیاء لے کر آئے ہیں بنیادی طور پر غلبہ ہوگا بے الفاظ دیگر اس نظام توحید کی حاکمیت ہوگی جس کو انبیاء علیہ السلام پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے دین بنیادی طور پہ جو مقصد لے کر آیا ہے اور جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ دین کے مقابلے میں دو ہی نقطہ نظر ہیں کہ ایک دینی نقطہ نظر ہے
اور ایک غیر دینی نقطہ نظر ہے کہ زمین کا فیوچر کیا ہوگا، انسانوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ دو ہی بنیادی طور پہ بنیادی نقطہ نظر دو ہی ہیں، ایک اہل دین کا ہے اور ایک ان قوتوں کا ہے جو غیر دینی ہیں بنیادی طور پر۔ یہاں پہ ہدف کیا ہوگا، اس کے پیچھے جو ایک فلسفی ہے، جو نقطہ نظر ہے، وہ خود انسان کے بارے میں کیلکولیشن ہے۔ اہل دین کی کیلکولیشن کچھ اور ہے، اور جو دین پہ عمل پیرا نہیں ہیں یا دین کو بنیاد قرار نہیں دیتے، ان کی کیلکولیشن انسان کے بارے میں مختلف ہے۔ جو تھیوریز اس وقت موجود ہیں، اور میں عرض کر چکا کہ خیال یہی ہے کہ دنیا کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہوگا ویسٹ کے اندر جو لبرل ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، اس سے انسان کو ساری مشکلوں سے نجات مل جائے گی۔ مشکل یہ ہوئی ہے کہ اس تھیوری کے اندر جو بنیادی طور پر انسان کی شناخت کے بارے میں مسئلہ ہے، وہ انسان کو جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے ایک میکینیکل، ایک کیمیکل سبسٹنس کے طور پہ، ایک ایسا وجود جو مختلف کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں بنتا ہے، اور فزیکل وجود ہے۔ اس کی کچھ ضروریات ہیں، جیسے مشین کی ضروریات ہوتی ہیں، اس انسان کی بھی مادی ضروریات ہیں، اور ان مادی ضروریات کو اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے انسان کے پاس دو چیزیں موجود ہیں، ایک اس کے حواس کی طاقت ہے اور ایک اس کے پاس عقل ہے۔ لہذا میٹا فزیکل عالم کے ساتھ اس کا رابطہ کوئی ضروری نہیں ہے، انسان خود ہی اپنی دنیا بنائے گا اور اس دنیا کو سجائے گا۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات تھوڑا سا ذرا بلند۔ اس کے مقابلے میں دین ہے۔ دین کہتا ہے کہ انسان خالی فزیکل وجود نہیں ہے، انسان ایک مشین کی طرح نہیں ہے، انسان درخت کی طرح نہیں ہے، انسان پہاڑ دریا کی طرح نہیں ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح کا، فزکس اور میٹا فزکس، طبیعی بھی ہے اور ماورائے طبیعت بھی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے دین آیا ہے انسان کی بدنی اور روحی ضروریات میں بیلنس قائم کرنے کے لیے، اس توازن کے لیے دین آیا ہے، تاکہ بدن کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور جو اس کا اصل ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی بدن ہے، اگر خالی بدن ہو تو اس میں اور باقی جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں، دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، دونوں ضروریات ہیں، البتہ ان دونوں کے اندر توازن کی ضرورت ہے۔ لہذا دین کیا کرتا ہے؟ دین عقل اور وحی کی قوت سے وہ جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں ان کو ٹریک دیتا ہے، ان کو راستہ دیتا ہے، اور میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ جیسے پانی کی مثال ہے کہ پانی کا کام ہے، اس کی فطرت ہے بہنا، آپ راستے دیں گے تو زندگی دے گا، اور راستہ نہیں دیں گا تو تباہی دے گا۔ اسی طرح انسانی وجود کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں خلقت میں ودیت کر دی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی انسان کے وجود میں اللہ نے شہوت کی ایک قوت رکھی ہے۔ اس شہوت کی قوت کو اگر آپ راستہ دیں گے، ٹریک دیں گے، اگر اس کو عقل اور وحی کے تابع قرار دیں گے، تو یہی قوت کیا کرے گی؟ نیک اور صالح اولاد کی تربیت کرے گی، یہی قوت انسانوں کی تربیت کرے گی، اسی قوت کے نتیجے میں اللہ کے اولیاء اس معاشرے میں پیدا ہوں گے، اور اسی قوت کے نتیجے میں اللہ کے انبیاء جیسی ہستیاں آئیں جنہوں نے آ کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کا فارمولہ جو ہے وہ فراہم کیا۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے ایک بار۔ پس دین کیا کرتا ہے؟
بدن اور روح کی ضروریات میں توازن پیدا کرتا ہے۔ دین زندگی کا ہدف دیتا ہے۔ علم کا کام ہے کشف کرنا، دین کا کام ہے ہدف دینا، زندگی کے لیے ہدف کا تعین کرنا۔ اور دین نے جو زندگی کا ہدف تعین کیا ہے خالی زمینی نہیں ہے، انسان ایک ابدی وجود کا مالک ہے۔ یہ مرنے کے بعد مرے گا نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی میں منتقل ہو جائے گا۔ اور امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ نے اپنے شاگرد جناب جابر، جو اپنے زمانے میں سائنسی علوم میں بہت بڑے ماہر تھے، ارشاد فرمایا کہ دیکھو لفظ جن جو ہے، جن، اس جن، یہ جن لفظ دلیل ہے کہ ہمارے علاوہ اس کائنات میں اور مخلوقات بھی ہیں۔ جن کا معنی عربی زبان میں ہے پوشیدہ، ہڈن، جی، جو نظر اس مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس میں ایک وہ جن ہے جو بعض لوگ دیکھتے ہیں، وہ مخلوق جو کہ زمین پہ رہتی ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہی انسان مرنے کے بعد ایک نئے عالم میں منتقل ہو جائے گا، اور جب منتقل ہو جائے گا اس کی زندگی ایک نئے انداز سے شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کائنات کے اندر اللہ نے بہت ساری پوشیدہ مخلوقات خلق کی ہیں، اور جس طرح تمہارا خیال ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ان کا خیال بھی یہی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت میں نے کسی عالم سے سنی ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اللہ نے اس عالم کے اندر ایک مخلوق ہوا سے بنائی ہے، ہوا سے بنائی ہے، ہوا میں ہی رہتی ہے، ان کا کھانا پینا بھی ہوا ہی ہے، اور ایک زندگی بسر کرنے کے بعد ہوا میں، مرنے کے بعد ہوا میں وہ ہوا ہی ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے سنی بات، کہا مولا یہ کیسی مخلوق ہے، کہاں پہ رہتی؟ تو امام نے مسکرائے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ دیکھو خدا نے اس عالم کے اندر مٹی سے ایک مخلوق بنائی ہے، مٹی ہی پہ رہتی ہے، مٹی ہی سے کھاتی پیتی ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا مولا یہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات، تو یہ روایات بتاتی ہیں کہ اس کائنات میں زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی جاری ہے۔ مرنے کے بعد ہم آپ سب لوگ ایک نئے عالم میں منتقل ہو جائیں گے، وہاں سے پھر محنت کریں گے اگلے عالم میں، وہاں سے پھر آگے جائیں گے اگلے عالم میں، اللہ جانے کیا سلسلہ ہے۔ ظاہراً انسان جو ہے، یہ جو مخلوق اس زمین پہ گھومتی پھرتی ہے، یہ مخلوق عارضی مخلوق نہیں ہے، ابدی مخلوق ہے۔ ابدی مخلوق کے لیے اس کائنات کے اندر ایسی زندگی کے تصور کو چلانے کے لیے ضرورت ہے ایسا دین آئے جو اس کی رہنمائی زندگی کے جس مرحلے میں ہو اس کی رہنمائی کرے۔ اور میں خلاصہ کروں آپ اور بات کو لے کے آگے بڑھوں آپ کی خدمت میں، دین کیا کرتا ہے؟ دین زندگی کا ہدف متعین کرتا ہے۔ علم کیا کرتا ہے؟ علم کا کام ہے کشف کرنا، اور اگلے مرحلے میں عقل آتی ہے درمیان میں۔ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کا کام ہے وسیلوں کو بنانا، اور ہر دور میں ہر زندگی کے مختلف مرحلوں میں نئے وسیلے بنانا اور زندگی کو ایک نئے رخ پہ لے جانا۔ لہٰذا ان تینوں کے جوائنٹ وینچر کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی دین کی ان کلیات پہ رہتے ہوئے آپ عقل سے استفادہ نہ کریں۔ اس لیے دین یہ کہتا ہے کہ اللہ نے دو پیغمبر خلق کیے ہیں، ایک پیغمبر انسان کے وجود میں رہتا ہے، اور ایک پیغمبر وہ جو 1,24,000 بھیجے ہیں، وہ جو باطنی پیغمبر ہے اس کا نام ہے عقل۔ جس دین میں عقل کو اہمیت دی جاتی ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
وہ دین جو عقل اور علم کو اہمیت دے، بنیادی طور پہ وہی دین ہے جس کو انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اگلے مرحلے میں ان بنیادی تصورات کی روشنی میں اب ہمیں بہت سارے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ نظام موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو دیں گے ہر طرح کی سہولت اور انسان کو ہر طرح کا اس دنیا کے اندر سکون میسر آئے گا، ان میں ایک نعرہ جو بلند ہوا اور ابھی تک موجود ہے وہ ڈیموکریسی کا نعرہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ دنیا کے اندر انسان کی ہر مشکل کا حل ہے۔ اور میں تو اعتراض کرتا ہی کروں گا، خود ماہرین سیاسیات نے اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر اعتراض کیے ہیں۔ میں خالی دو کا ذکر کروں گا، ایک صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ۔ جی تیار ہیں سننے کے لیے اعتراض؟ یا علی۔ جمہوری نظام پہ دو بنیادی اعتراض۔ پہلا اعتراض جمہوری سسٹم کے اوپر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس میں چونکہ تصور ہے پارٹیوں کی حکومت کا، تو کہتے ہیں جہاں پارٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں قومی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، قوم مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، نتیجتاً وحدت ختم ہو گئی۔ اب ہر کوئی اپنی پارٹی کے لیے جیتا ہے، وحدت کے لیے نہیں جیتا۔ تو بنیادی ایک اعتراض یہ ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ جمہوری نظام کے اندر پارٹیوں کا سسٹم موجود ہے اور دنیا کے اندر ڈیموکریسی کی مختلف شکلیں رائج ہیں، خود ڈیموکریسی کے مفہوم میں بھی ابہام ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے۔ ڈیموکریسی کا کوئی بنیادی اصول ہے، کوئی قانون ہے، ڈیموکریسی کی کوئی بنیادی شکل ہے۔ یہ بنیادی اعتراض یہ بتاتا ہے کہ خود ڈیموکریسی میں بھی وحدت فکر موجود نہیں ہے۔ فکری طور پہ کوئی فارمولہ آپ قرار نہیں دے سکتے کہ ڈیموکریسی ہی انسان کے لیے ایک آخری حل موجود ہے۔ اب جب خود اس نظام پر لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود ڈیموکریسی کی اس بنیادی خرابی کی وجہ سے بھی وہ گلوبلائزیشن کا تصور کہ سارے انسان، دنیا کی ساری قومیں، دنیا کے سارے ملک، دنیا کے سارے لوگ، جبکہ قومیں مختلف، زبانیں مختلف، کلچر مختلف، طرز تفکر مختلف، ایجوکیشن مختلف، رہن سہن کے انداز مختلف، اس قدر ڈائیورسٹی موجود ہے، تو کوئی ایک ایسا فارمولہ ہو جو ان کو وحدت کی طرف لے جائے، نہ کہ ان کو بکھیر دے۔ تو یہ جو موجودہ نظام ہے ان کو وحدت کی طرف لے جانے کی بجائے انسانوں کو پارٹیوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف لسانی مسائل میں، مختلف علاقائی مسائل میں، مختلف فرہنگی اور مختلف کلچرل مسائل میں اس سسٹم نے تقسیم کر دیا ہے۔ نتیجہ انسان کی منزل قریب ہونے کی بجائے انسان اپنی منزل سے دور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد و ایک صلوات اور طلب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ جو گفتگو تھی حضرت امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ امام کی دعا کے حوالے سے میں آج صرف اس کا خلاصہ عرض کروں گا تاکہ ذہنوں میں مطلب اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ اس ساری دعا کے اندر ہم نے دو بیسیکلی ٹاپک پڑھے، دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور ان دو کا تعلق اسی بحث کے ساتھ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک تھا انسان کی ذات کیسی ہونی چاہیے، اصلاح ذات کے لیے کون سی ویلیوز اور کون سے اصول ہیں جن پہ انسان اپنی منزل کی طرف جا سکتا ہے۔ دوسری جو بات ہم نے دیکھی اس دعا کے اندر، اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو مختلف گروپس موجود ہیں ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اس دعا کا لب مطلب یہ ہے ذات کی اصلاح کے لیے
کیا دعا کی؟ پروردگار ہمارے ارادے پاک ہوں، ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں، ہماری زبان پاک ہو، ہماری فکر پاک ہو، ہمارے کان پاک ہوں، ہمارا بدن پاک ہو، ہمارا قلب پاک ہو، ہمارے ہاتھ رک جائیں، تیری معصیت نہ کریں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہو گیا جس میں اصلاح ذات کی بات آ گئی۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے طالب علموں کے فرائض بیان کیے ہیں، علماء کے بارے میں بیان کیا ہے، مسلمانوں کے حقوق کی بات کی ہے، اسی طرح خواتین کے حوالے سے بحث ہوئی ہے، نوجوانوں کے مسائل اس میں توجہ دلائے گئے ہیں، اغنیاء اور پیسے والے لوگوں کے فرائض بیان کیے گئے ہیں، فقیر کو کیسا ہونا چاہیے، حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور اسی طرح رعیت کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ ساری بحثیں۔ اس کا تعلق ہے سوسائٹی سے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی۔ میں عرض کر چکا اشارتاً، پھر اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے امام عصر کی